اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2150، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا مکے میں، اور ہم آئے کہ ان کے جنازے میں شریک ہوں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے، اور میں ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ یوں ہوا کہ پہلے میں ایک صاحب کے پاس بیٹھ گیا، اور دوسرے صاحب جو آئے تو میرے بازو پر بیٹھے، اس لیے میں ان دونوں کے بیچ میں ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اور وہ ان کے آگے بیٹھے تھے، کہ تم اس رونے سے منع نہیں کرتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے سے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یوں کہتے تھے کہ بعض گھر والوں کے رونے سے، یعنی تم نے بعض کا لفظ چھوڑ دیا۔ پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے لوٹا ہوا آتا تھا، یہاں تک کہ جب ہم بیدہ میں پہنچے تو وہاں چند سوار ایک درخت کے سائے کے نیچے دیکھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ سوار کون ہے؟ میں نے دیکھا تو وہ صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا ان کو بلاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کے پاس گیا اور صہیب سے کہا چلو اور امیر المومنین سے ملو۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو صہیب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، ہائے میرے بھائی اور ہائے میرے صاحب۔ تو کہا عمر نے صہیب کو، اے صہیب کیا تم میرے اوپر روتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر بعض لوگوں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ تب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا، میں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، حضرت نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کسی کے رونے سے مومن پر عذاب نہیں کرتا، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے لوگوں کے رونے سے زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو قرآن کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی بات پر فرمایا کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ حدیث نمبر 2151، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے عبد الرحمن بن بشر نے، ان سے سفیان نے، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ انہوں نے کہا ہم جنازے میں تھے کہ وہ ابان حضرت عثمان کی صاحبزادی کا تھا، اور بیان کی حدیث اور مرفوع کہا ایوب اور ابن جریج نے، اور حدیث ان دونوں کی پوری ہے عمرو کی حدیث سے۔ حدیث نمبر 2152، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے پر زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2153، اردو ترجمہ۔ حشام اپنے باپ عروہ سے راوی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آگے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس کہنے کا ذکر ہوا کہ مردے پر اس کے لوگوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحمت کرے کہ انہوں نے سنا کچھ اور اس کو یاد نہ رکھا۔ حقیقت اس کی یوں ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آیا اور لوگ اس پر روتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم روتے ہو اور اس پر عذاب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2154، اردو ترجمہ۔ حشام نے وہی مضمون روایت کیا جو اوپر گزر چکا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا کہ اس پر عذاب ہوتا ہے اس کے گناہ اور خطا کے سبب سے، اور لوگ اس پر رو رہے ہیں اس وقت۔ اور یہ قول بھول عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایسی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر، جس میں بدر کے مشرکوں کے مقتول تھے، کھڑے ہو کر جو فرمایا
اور عبداللہ نے یوں روایت کی کہ وہ لوگ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بھول گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہا کرتا تھا، یعنی ان کی زندگی میں، وہ سچ نکلا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی کہ تو نہیں سنا سکتا ان کو جو قبروں میں ہیں، ان کے اس حال کی خبر دیتا ہے جب وہ جگہ پکڑ چکے دوزخ کی بیٹھکوں میں۔ حدیث نمبر 2155 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2156 اردو ترجمہ۔ عمرہ نے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آگے ذکر ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مردے پر عذاب ہوتا ہے زندہ کے رونے سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن کو بخشے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا مگر بھول چوک ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت پر گزرے کہ لوگ اس پر رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ تو اس پر روتے ہیں اور اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ باب میت پر رونے کی وعید۔ حدیث نمبر 2157 اردو ترجمہ۔ علی بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے جس پر کوفے میں نوحہ ہوا وہ کعب کا بیٹا قرظہ تھا، اور مغیرہ رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس پر نوحہ کیا جائے گا اس کو اس کے سبب سے قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 2158 مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی مجھ سے علی بن حجر نے، ان سے علی بن مسہر نے، ان سے محمد بن قیس نے، ان سے علی بن ربیعہ نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل اوپر کے روایت کی، اور مسلم نے کہا روایت کی مجھ سے ابن ابی عمر نے، ان سے مروان بن معاویہ نے، ان سے سعید بن عبید طائی نے، اور ان سے علی بن ربیعہ نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 2159 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2160 اردو ترجمہ۔ ابو مالک نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت یعنی زمانہ کفر کی 4 چیزیں ہیں کہ لوگ ان کو نہ چھوڑیں گے، ایک اپنے حسب اور فخر کرنا، دوسرے دوسروں کے نسب پر تان کرنا، تیسرے تاروں سے پانی کی امید رکھنا، اور چوتھے بیان کر کے رونا، اور بیان کرنے والی اگر توبہ نہ کرے مرنے سے پہلے تو قیامت جب ہوگی تو اس پر گندھک کا پیرہن اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ حدیث نمبر 2161 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے قتل کی خبر آئی تو آپ غمگین بیٹھ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کو دروازے کی دراڑ سے دیکھتی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں، یعنی چیخ چلا کر، جو شروع میں منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو روکو۔ پھر وہ گیا اور پھر آیا اور عرض کیا کہ انہوں نے نہیں مانا۔ آپ نے پھر دوبارہ اس کو فرمایا کہ جاؤ ان کو روک دو۔ پھر وہ گیا اور پھر آیا اور عرض کی کہ اللہ کی قسم ہم کو انہوں نے ہرا دیا ہے۔ اے رسول اللہ کے حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں خیال کرتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا ان کے منہ میں خاک ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا تیری ناک میں اللہ کی خاک بھرے کہ نہ تو وہ کام کرتا ہے جس کا حضرت تجھے حکم فرماتے ہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے کہ تکلیف سے چھوٹ کر بیٹھیں۔ حدیث نمبر 2162 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے، ان سے عبداللہ بن نمیر نے، اور کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روایت کی مجھ سے ابو طاہر نے، ان سے عبداللہ بن وہب نے، ان سے معاویہ نے، اور کہا مسلم نے، اور روایت کی مجھ سے احمد بن ابراہیم نے، ان سے عبدالسم نے،
ان سے عبدالعزیز نے یعنی ابن مسلم نے ان سب نے روایت کی یحییٰ بن سعید سے اسی اسناد سے اس کے مانند، اور عبدالعزیز کی روایت میں یہ لفظ ہیں ما ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آئی، یعنی نہ چھوڑا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکانے سے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2150 سے 2162 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔